بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شریک حیات کو کیسے خوش رکھیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 10 ایسی اہم باتیں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی ساری زندگی خوشی خوشی اپنی شریک حیات کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہی چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی اچھی اور اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو پیارے دوستو، شریک حیات کو کیسے خوش رکھیں؟ عورت جس روپ میں بھی ہو وہ قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ شوہر اور بیوی کا آپس کا رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے جس کو موت تک نبھانے کی خاطر انسان اپنا سب کچھ وہ قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار اپنے والدین کو بھی خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ یہ رشتہ جتنا خوشنما اور اہم ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے میں صبر اور برداشت کی قوت سے کام نہ لیا جائے تو یہی رشتہ انسان کی زندگی کو انجیر بنا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں عورتوں کے تعلق سے فرمایا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو۔ ہم اپنی شریک حیات کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے کچھ اہم چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ رشتہ ہمارے لیے دنیا میں ہی جنت کی مثل ہوگا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر شریک حیات کے لیے زیبائش اختیار کیجیے۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت سا لباس زیب تن کیجیے اور خوشبو لگائیے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے زیبائش اختیار کریں، اسی طرح خواتین بھی یہ خواہش رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی ان کے لیے زیبائش اختیار کریں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹتے وقت مسواک استعمال کرتے اور ہمیشہ اچھی خوشبو بھی پسند فرماتے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بات ہے کہ شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا چناؤ کرو۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو ایسے ناموں سے پکارتے جو انہیں بے حد پسند تھے، تو اپنی شریک حیات کو محبوب ترین نام سے پکاریے اور ایسے ناموں سے اجتناب کیجیے جن سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اور تیسرے نمبر پر جو بات ہے کہ ان کی خوبیوں کی قدر کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مکھی جیسا برتاؤ مت کیجیے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم مکھی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہمیں تنگ کرے۔ اسی طرح بعض اوقات عورت تمام دن اچھا کام کر کے بھی شوہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ اس کی کوئی غلطی شوہر کا دھیان کھینچ لیتی ہے، تو ایسا برتاؤ بھی مت کیجیے، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اس کی خوبیوں کی قدر کیجیے، ان کی خوبیوں پر توجہ دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام اپنی تمام ازواج کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو بھی سراہا کرتے تھے۔ اور جو چوتھے نمبر پر بات ہے
کہ غلطیوں سے صرف نظر کیجئے، اگر آپ اپنی شریک حیات سے کوئی غلطی سرزد ہوتے دیکھ بھی لیں تو یاد رکھیں اسے درگزر کیجئے۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کچھ غیر موزوں ہوتے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ تو اس اسلوب میں بہت کم ہی مسلمان مرد مہارت رکھتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر جو بات ہے کہ شریک حیات کو دیکھ کر مسکرائیے۔ جب بھی اپنی شریک حیات کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیجئے اور اکثر گلے لگائیے۔ مسکرانا صدقہ ہے اور آپ کی شریک حیات امت مسلمہ سے الگ نہیں ہے۔ تصور کیجئے آپ کی شریک حیات آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھے تو آپ کی زندگی کیسے گزرے گی؟ تو ان احادیث کو یاد کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنی زوجہ کو بوسہ دیتے جبکہ آپ علیہ السلام روزہ کی حالت میں ہوتے۔ اور 6 نمبر پر شکریہ ادا کیجئے، وہ تمام کام جو آپ کے شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہیں ان سب کے لیے ان کا شکریہ ادا کیجئے، بار بار شکریہ ادا کیجئے۔ مثال کے طور پر گھر پر رات کا کھانا وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر صاف کرتی ہے اور بھی درجنوں دوسرے کام کرتی ہیں، اور بعض اوقات واحد تعریف جس کی وہ مستحق قرار پاتی ہے وہ یہ ہے کہ آج سالن میں نمک کم تھا، خدارا ایسا مت کیجئے، اس کے احسان مند رہیے۔ اور 7ویں نمبر پر جو بات ہے کہ شریک حیات کو خوش رکھیے، اپنے شریک حیات سے کہیے کہ وہ آپ کو ایسی 10 باتوں سے متعلق آگاہ کرے جو آپ نے اس کے لیے کی ہیں، اور وہ چیزیں اس کی خوشی کا باعث بنیں۔ پھر آپ ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے لیے دہرائیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جاننا مشکل ہو کہ کیا چیز اسے خوشی دے سکتی ہے، تو آپ اس بارے میں خود سے قیاس مت کیجئے، براہ راست اپنی شریک حیات سے معلوم کیجئے اور ایسے لمحوں کو اپنی زندگی میں بار بار دہراتے رہیے۔ اور 8ویں نمبر پر جو بات ہے کہ آرام کا خیال رکھیے، اپنی شریک حیات کی خواہشات کو کم مت جانیے، اسے آرام پہنچائیے۔ بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کی خواہشات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسا بھی مت کیجیے۔ تو مسلمانوں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ہمارے لیے مثال قائم کر دی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھیں۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار کروا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو پوچھے، ان کو تسلی دی اور انہیں نیا اونٹ لا کر دیا۔ اور جو 9ویں نمبر پر بات ہے، ان کے ساتھ مزاح کیجئے، اپنی شریک حیات سے مزاح کیجئے اور اس کا دل بہلائیے۔ دیکھیے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ صحرا میں دوڑ لگاتے۔ آپ نے اس طرح کی کوئی بات اپنی بیوی کے ساتھ آخر مرتبہ کب کی؟ تو 10 بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ 10ویں نمبر پر کہ بہتر بننے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ یاد رکھیے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہے۔ میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے بہترین پیش آنے والا ہوں۔ تو ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، تو اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا
اور اس پر بے جا سختی سے روکا، اس کو کار مذلت سے نکال عزت اور وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق انعکاس کیے تو اس کی تعظیم اور اکرام کا حکم کیا، اس کی پرورش پر پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ تو یہ صنف نازک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ تو آخر میں بالخصوص اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا مت بھولیے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیے۔